إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، ہم اس میں اپنا تصرف نہیں کر سکتے۔ اس وجود کا ایک ایک حصہ جب ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے تو پھر اس کا حق بھی یہ ہے کہ جیسے مالک الملک فرماتے ہیں اسی طرح ہی اس کا استعمال کیا جائے۔ اس وجود کے اندر ایک ایسی نعمت ہے، اگر 500 سال انسان اللہ رب العالمین کی مسلسل عبادت کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کی اس عطا کردہ جسم کے اندر نعمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ امام لالکائی رحمہ اللہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر آئے گا، نیکی ہی نیکی۔ اللہ اکبر۔ مالک الملک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کے سائے تلے جنت میں داخل کر دو۔ یہ بولے گا اللہ و عبادتی، وہ جو میں نے ساری زندگی 500 سال عبادت کی ہے وہ کہاں؟ اللہ رب العالمین پھر فرمائیں گے فرشتوں اس میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ وہ پھر اپنی عبادت کا ذکر کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اچھا اس کی ایک آنکھ نکالو، ایک آنکھ، دونوں نہیں، پورا وجود نہیں، ایک آنکھ اس کی نکالو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ اگر اس کی عبادت زیادہ ہو جائے اس آنکھ کے سے تو ٹھیک ہے، اس کو عبادت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ ایک آنکھ باری اور 500 سال کی عبادت جو ہے نا وہ آسمانوں تک پہنچ گئی، اتنا ہلکا ترازو دوسری سائڈ کا عبادت والا ہو گیا۔ اب کہنا کہ نہیں یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے۔ یہ آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا حق ادا کر، اس آنکھ کا استعمال غلط نہ کر۔ میں نے خطبہ جمعہ میں جو آخر میں ایک دعا پڑھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے رب سے یہ مانگا تھا، دعا کی تھی اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو منافقت سے بچا دے، پاک کر دے، وعملی من الریا، میرا عمل تمام نیک اعمال ان کو ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ کر لے، پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت کرنے سے بچا لے، میں اس سے وہی چیز دیکھوں جس کی تو اجازت دیتا ہے، اور جس کی تو نے اجازت نہیں دی میں چھپ کر اس کو نہ دیکھوں، بار بار اس کی طرف نہ دیکھوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اگر اس ایک آنکھ کا حساب شروع ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ رب العالمین کے بعد زمین و آسمان میں اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، کیونکہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں میں چھپی دل میں چھپی بات ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، جو آنکھ خیانت کرنے والی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا حق ادا کر، اس کا حق کیا ہے؟ اس کو دھویا کر، اس کو غسل دیا کر۔ کیسے؟ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو رب کے ہیں بندے، کون؟ جو نمازیں بھی پڑھنے والے، روزے بھی رکھنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین لا یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ہم السارقون، یہ چور ہے؟ اللہ کے نبی یہ زانی ہے، یہ بدکار ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا لا یبنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں اپنے رب کے سامنے، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، اس لیے کہ انہم الی ربہم راجعون، انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں یہ سارے نیک اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ روتے ہیں، آنکھ کا رونا۔ عربی میں البکا
لفظ استعمال ہوتا ہے. اراقۃ الدموع من اثر الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے آنکھوں سے پانی کا جاری ہونا، اس کو بکا کہتے ہیں. اور اس کی کئی قسمیں ہیں، رونے کی کئی قسمیں ہیں. ایک رونا ہے رحمت اور شفقت کا، نرم دلی کا رونا، کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، بات بات پہ اس کو رونا آ جاتا ہے. دوسرا ڈر اور خوف سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے بھی روتا ہے، لوگوں کے ڈر اور خوف سے بھی انسان ہوتا ہے. تیسری قسم ہے محبت اور شوق سے انسان ہونا. اب جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دیر کے بعد کسی سے ملتا ہے تو جس کے دل میں شدید دوسرے سے ملاقات کی محبت ہوتی ہے، بے ساختہ ہی انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ محبت اور شوق کا رونا. پھر انسان کو بعد اچانک خوشی ملتی ہے، چوتھی قسم خوشی اور مسرت ہوتی ہے. تو انسان یا کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے جس کی توقع نہیں ہوتی، تو وہ خوشی سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی رونا شروع کر دیتا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ نہ پریشان ہو تو پھر ہی روتا ہے، نہیں، یہ ساری قسمیں رونے کی. اللہ اکبر. ایک رونا کہ قرآن مجید کی آیات سن کر انسان روتا ہے. قرآن مجید کی آیات انسان جب سنتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کے بل گر کر رونا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کسی ایسی تکلیف کے پہنچنے پر انسان روتا ہے جس کا انسان کو کوئی امید نہ ہو کہ یہ بھی مجھے ہو سکتا ہے. اچانک کوئی تکلیف پہنچی تو بے ساختہ انسان رونا شروع کر دیتا ہے. اور ایک ساتویں قسم رونے کی یہ ہے کہ انسان کو کوئی غم، کوئی مال لٹ گیا، کوئی اولاد دنیا سے چلی گئی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو یہ غم کا رونا. اور اسی طرح انسان جب دل کو حاضر کر کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، تو انسان جو مومن ہے، نرم دل، وہ روتا ہے دعا کے وقت. اور یہ رونا اللہ رب العالمین کو بھی بہت پسند ہے. ایک رونا ہے منافقت کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، حقیقت میں رونا نہیں ہوتا، نفاق کا رونا. ایک رونا ہے عبرت کا رونا، کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہوئے روتا ہے. دیار سمود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین، یہ ان لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کا عذاب ہوا ہے یہاں نہ جایا کرو، ہاں تب جاؤ الا ان تکونوا باکین، کہ تم روتے ہوئے، یعنی عبرت حاصل کرتے ہوئے کہ ہمارے اوپر بھی ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، عبرت حاصل کرتے ہوئے ان لوگوں کی، تو انسان روئے. اللہ اکبر. رونا یہ اتنا عظیم عمل ہے. اہل علم کی اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کی ہے نا، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جب علم آتا ہے انسان کے اندر، پھر وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. وہ فخر اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ وہ کھڑا ہے تب بھی، سجدے میں ہے پھر بھی. اہل علم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اپنے رب سے ڈرنے والے، اس کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے، وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم عطا فرمایا. اور وہ اس علم کو اپنی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے، مال و دولت کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنے علم کی دائر بٹھانے کے لیے حاصل نہیں کیا. وہ علم جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ ملاتا ہے، جب وہ علم آ جاتا ہے تو یہ لوگ پھر سخت دل نہیں ہوتے بلکہ نرم دل ہو کر اپنے رب کے سامنے روتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی، جو آدمی اس بات کی طاقت رکھے کہ اپنے رب کے سامنے روئے وہ روئے. ومن لم یستطع فلیتباکا، جو انسان اس بات کی طاقت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تو رونے والا منہ ہی بنا لے. یہ رونے والا منہ بنا کے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. ابو سلیمان کہتے ہیں عودوا اعینکم البقاء
وقلوبکم التفکر، اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بناؤ، اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بناؤ اور اپنے دل کو سوچنے کا عادی بناؤ۔ ہم نہ روتے ہیں نہ سوچتے ہیں، صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی، بس یہی ہمارا حال ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔ ایک اشک یہاں کا بہتر ہوگا وہاں کی گریہ و پہم سے۔ یاد رکھ اس دنیا میں ایک قطرہ آنسو کا اللہ رب العالمین کو 2 قطرے بڑے ہی پسند ہیں، ان میں ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کے ڈر سے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یار ہم کتنے گناہ صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں؟ کبھی ظاہری دھو لیتے ہیں، وضو کیا غسل کیا ظاہری آنکھ تو دھو گی، وہ اندر سے بھی اس کو غسل دو، اور اندر سے غسل صرف آنسو ہی دے سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں اندر داخل ہو سکتی اس کے۔ جب اندر سے نکلے گا، یہ دوائی ہم ڈالتے ہیں کہ اندر نہیں، یہ تو اوپر والا حصہ جو تھوڑا بہت ہے اس کی مینٹیننس کے لیے، اس کے علاج کے لیے ہوتا ہے نا۔ جو آنکھ کا اندر ہے، جو ذخیرہ ہے تیری روشنی کا، جس سے تو یہ سب کچھ غلط صحیح سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو صاف کر۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں بار بار، اَذْمَا عَيْنَانِ لَا تَمَسَّهُمُ النَّارُ، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کی حالت میں پہرا دیا، جاگتی رہی، مسلمانوں کے لشکر کی پہرے داری کرتی رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، حتی یعود اللبن فی الضرع، اونٹنی گائے بھینس بکری کے پستان سے جو دودھ نکلتا ہے نا، وہ کہ جو دودھ نکلا ہے جب تک یہ دودھ واپس اس کے پستان میں نہیں جائے گا اس وقت تک یہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے رویا ہے جہنم میں نہیں جائے گا، نہ دودھ پستان میں جائے گا نہ یہ جہنم میں جائے گا۔ کون؟ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان جہنم، اللہ کے راستے میں جو انسان کے جسم پر غبار مٹی پڑتی ہے وہ اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے کسی بھی بندے پر۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کا دل سخت ہو چکا ہے، کبھی یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے نا تو اس کو سمجھ آئے کہ دنیا کی کون کون سی چیز وہ اللہ کے ڈر سے، اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے، وہ بھی روتی ہے اور گر گڑاتی ہے، گر پڑتی ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ سجدہ نہیں کرتا، یہ رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ اکڑ میں تکبر میں یہ اپنے رب کے سامنے روتا نہیں ہے۔ حالانکہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اور انسان تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم سمجھتے ہو تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے؟ پتھروں میں ایسے پتھر ہیں جو پھٹتے ہیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھروں میں ایسے پتھر ہیں جن کے اندر سے نہریں نکل پڑتی ہیں، پتھر بھی وہ پتھر ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تیرے اوپر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں تجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، تیرے اوپر اللہ کے فرامین پڑھ کر سنا جائیں تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، جبکہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن اگر پتھروں پہ ہم نازل کرتے تو پتھر بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پتھر کے اندر ڈر ہے، خشیت ہے، خوف ہے، اس کے آنسو نظر نہیں آتے، حقیقت میں وہ رو رہا ہوتا ہے اب کے رب کے سامنے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ نے سمجھا ہوا آئی
پہاڑ سے ایک پتھر لڑکا زمین کی طرف آ گیا، تم نے یہ سمجھا؟ رب العالمین دان انسان تجھے کیا معلوم، وہ تو میرے ڈر سے نیچے آیا ہے، وہ تو میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ پتھر ہوا سے نیچے آیا؟ کبھی ہوا بالکل نہیں ہوتی، لیکن پتھر نیچے گر پڑتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کبھی نہیں غور کیا؟ اس آنکھ سے آنسو نکال، اپنی پرانی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وهو قائم يصلي وبصدره عزیز كعزیز المرجل یعنی من البکاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھا ہو تو پانی ابلنے کی ہوتی ہے آواز، آپ ایسے روتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تبکی وتقول یا لیتنی کنت نسیا منسیا، ایسا اتنا روتی، کہتی کاش میں دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی، میرا نام و نشانی مٹ چکا ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں، وَكَانَ رَجُلٌ بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنی آنکھوں پہ ملکیت ختم ہو جاتی، بہت زیادہ روتے۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جن کی جلالت، جن کی بہادری، جن کی شجاعت، جن کا سخت گیر ہونا، وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے، شیطان بھی نہیں اس راستے پر آتا جس راستے پہ عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن حالت کیا ہے؟ کان فی وجہہ خطان اسودان من البکاء، اتنا روتے کہ چہرے مبارک پر 2 لائنیں سیاہ پڑ چکی تھی، بعد کثرت سے آنسوؤں کے پڑنے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے، اس قدر روتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر، اللہ اکبر، جب وہ قبر کا ذکر سنتے تو بہت زیادہ روتے۔ غلام کہتے ہیں آقا جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ اس قدر روتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، اگر جہاں انسان کامیاب ہو گیا تو اگلے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، لوگو ہنسو لیکن تھوڑا ہنسو، حقیقت پر مبنی ہنسو، اس قدر نہ ہنسو کہ تمہارے دل ہی مردہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، یہ غفلت کا ہنسنا ہے، آخرت بلا دیتا ہے۔ جب تم زیادہ ہنستے ہو، کہہ کے لگا کر خوب سارا ٹائم گپوں میں ہنس کر گزار دیتے ہو، تمہارے دل کو یہ مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل ہی مردہ ہو گیا تو باقی جسم کہاں روئے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے تو یہ تھوڑا ہنسیں، زیادہ روئیں۔ اس لیے کسی اہل درد نے کہا ہر وقت ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہو نا اس وقت رویا کر۔ اصل میں ہم لوگوں کے سامنے تو بڑا گر گراتے ہیں، لیکن جہاں رونا ہوتا ہے وہاں نہیں روتے ہمیں اپنی سیاکاریاں نظر نہیں آتی۔ پچھلی رات اٹھ 2 رکعتیں پڑھ لے، نہ زیادہ پڑھ، جب کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا اس وقت اپنے رب کے سامنے رو۔ اس وقت جب تو روئے گا نا، اللہ اکبر، پھر جو تیرا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس وقت رونے کا جب کوئی بندہ نہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ دن، آج تھوڑی سی گرمی، یہ ہوا نہ چلے تو آج بھی گرمی لگ رہی ہے،
اور جب خوب گرمی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اے سی چلا، کبھی پنکھے چلا، کبھی کچھ کر، مشروبات، وہ دن کوئی چیز نہیں ملنی، نہ یہ سایہ، نہ درخت، نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، حوض کوثر کا پانی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جس طرح یہاں جمع کیا ہے، یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما۔ کیوں؟ جو انسان وہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس دن پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کون؟ ان میں 7 قسم کے بندے، ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے اپنے رب کو اس حالت میں یاد کیا جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اپنے سیاکاریوں کو یاد کر کے، اپنے رب کی جلالیت کو یاد کر کے کہ میرا رب وہ واحد قہار ہے، کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آؤ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ اس رونے کا ہمیں فائدہ بخشش، تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے، جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہتا ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، میری راکھ جو ہے نا اس کو ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں ڈال دینا۔ اگر رب نے اس پر قدرت رکھی اکٹھا کرنے کی پھر تو وہ مجھے عذاب دے دے گا، تو اگر اس پر اس نے قدرت نہ طاقت نہ ہوئی رب کو اس راکھ کو، کیونکہ راکھ کہاں کوئی پانی میں چلی گئی، سمندر میں، کوئی ہوا میں اڑ گئی، کوئی کہاں چلی گئی، تو اگر تو اللہ نے سب کچھ اکٹھا کر دیا تو پھر تو عذاب ہو جائے گا، نہ ہوا تو پھر عذاب سے تو بچ جاؤں گا، میں نے تو اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے۔ رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسے کیا، جب فوت ہو گیا بچوں نے جلا کر اس کی راکھ اڑا دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو اکٹھا کر، اس کو، وہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا ایک بندے کی شکل میں، اسی کو پھر کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے بندے ما حملک علی صنعت، یہ جو تو نے کیا ہے کون سی چیز نے تجھے اس بات پہ ابھارا ہے؟ ما حملک، قال خشیتک یا رب، کہنے لگا اللہ تیری خشیت اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے، او مخافتک، فغفر له بذلک، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جہنم سے آزادی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب روئے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب عمل جو ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو 2 قطرے ہیں ان میں ایک قطرہ آنکھ سے آنسو نکالنا، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے انسان زندگی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ضرور اپنے رب کے سامنے روئے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، اس آنکھ کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہر وہ چیز دیکھی جائے جو اس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور ہر اس چیز سے اجتناب کیا جائے جس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، کیونکہ یہ آنکھ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اپنی آنکھ کا حساب کل قیامت کو دینا ہے، اور دنیا میں اس کی حفاظت اسی طرح ہی ہو سکتی ہے کہ انسان ہے، غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن
جہاں اپنے باقی وجود سے اعمال سے انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یہاں اس آنکھ کی پاکی اور اس کے گناہوں کی معافی توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے آنسوؤں کا بہانا، اس آنکھ کو دھونا بھی ہے۔ تب جا کے انسان کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جس آنکھ میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ حیا آنکھ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آنکھ کے اندر ہی حیا نہیں تو باقی وجود کے اندر کوئی حیا نہیں۔ حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دیکھ رہی ہے بس، اور پھر دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ دلیل کے طور پر کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر۔ بھئی ایک نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ دیکھتے ہی رہو۔ ایک نظر کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آدھا گھنٹہ آپ جس حرام چیز کو دیکھ رہے ہو تو پھر اس کو دیکھتے ہی جاؤ، بس نظر پڑی فوراً دوسری طرف اپنا منہ پھیر دیا۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات، امہات المومنین کے واقعات موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ پوچھا ایک سوال کہ عقیقہ کی شرائط کیا ہے؟ جو جانور ذبح کرنے ہیں 1 سال سے کم عمر کا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ عقیقے کے اندر جانور کی وہ شرائط نہیں ہیں جو قربانی کی شرائط ہیں۔ اگر جانور سال سے چھوٹا بھی ہے یا جانور کے اندر کوئی عذر بھی پایا جاتا ہے، عیب پایا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں انسان کر سکتا ہے۔ چھوٹا جانور ہونا چاہیے، بڑا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور میرے محترم بھائیوں، اپنے دین سے جڑ جاؤ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں ان چند دنوں کے اندر، بلکہ اس مہینے کے اندر تعداد بھی معلوم نہیں کہ اب کتنے علماء دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابھی کل ایک خبر ملی کہ شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ ساجد رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، بڑے قابل استاد تھے، وہ فوت ہوئے۔ ابھی صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں کمرے میں آیا تو دیکھا تو ایک خبر اور آ گئی، پروفیسر عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ وہ بھی صبح فوت ہوئے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا چل چلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا علماء کے جانے سے انما العلم یقبض بقبض العلماء، علماء کے فوت ہونے سے اٹھ جائے گا اور پیچھے جاہل رہ جائیں گے، یہ کوڑا کرکٹ رہ جائے گا۔ بھائیو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فتنوں کا جو دور ہے، جس طرح ہمارے اوپر جلغار ہو رہی ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور رو رو کر اپنے رب سے اپنی آخرت کی اصلاح اور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔